جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں، جو امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف ہے، جس میں انہوں نے طرح طرح کے فوائد اور متنوع قسم کی حکمتیں جمع کر دی ہیں۔ آج ہم آغاز کریں گے کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کے محقق شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ ہیں، صفحہ نمبر 78 سے 78، اور کتاب کا وہ ایڈیشن جس کے محقق ڈاکٹر عبدالباسط مشہدانی ہیں، اس کے اعتبار سے آج صفحہ نمبر ہوگا 117 117۔ امام صاحب فرماتے ہیں: ماذا یملک من امرہ من ناصیتہ بید اللہ ونفسہ بید وقلبہ بین اصبعین من اصابعہ یقلبہ کیف یشاء۔ وہ اپنے معاملے کا کیا مالک ہوگا، اسے اپنے معاملے پہ کیا کنٹرول ہوگا، جس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مراد اس سے کون ہے؟ انسان، یعنی کہ انسان کا اپنے امور پہ، اپنے معاملات پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ انسان خام خواہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ لمحہ بھی لمحہ، قدم بھی قدم اللہ رب العزت کا محتاج ہے۔ چنانچہ امام صاحب یہ ساری گفتگو کریں گے اس فائدے میں، اور جیسا کہ ان کا معمول ہے جگہ بجگہ وہ فائدہ اٹھائیں گے اپنے کلام میں، اپنی گفتگو میں، قرآن کریم کی آیات سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے امور میں سے کسی امر کا کیا مالک ہوگا جس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جس کی جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جس کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ یقلبہ، اللہ اس کے دل کو پھیرتا ہے، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ پیشانی بھی اللہ کے ہاتھ میں، جان بھی اللہ کے ہاتھ میں، اور دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان، اور دل کو اللہ پھیرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اچھا، یہ اب عقیدہ کہ انسان کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یہ امام صاحب نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ دراصل حدیث کے الفاظ ہیں۔ حدیث اسے روایت کرنے والے امام مسلم، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 2654 2654، اور راوی ہے اس کے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم: ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ انسانوں کے دل، سارے کے سارے دل، رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، کقلب واحد، اور یہ اللہ کے لحاظ سے ایک دل کی طرح ہیں۔ وہ پھیرتا ہے ان کو جیسے وہ چاہتا ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اپنی اطاعت پہ لگا دے۔ امام صاحب یہاں پہ ہمیں یہ عقیدہ بھی دے گئے کہ اللہ رب العزت کی انگلیاں ہیں۔ پہلے تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اور اللہ کی صفت کا تذکرہ
قرآن میں بھی آیا، احادیث میں بھی آیا، بار بار آیا۔ پھر اللہ کی مٹھی کا تذکرہ بھی قرآن میں آتا ہے، اور اب یہ اللہ کی انگلیوں کا تذکرہ بھی ہے۔ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے وہ ساری باتیں مانتے ہیں جو اللہ نے اپنے بارے میں بتا دی ہیں۔ افسوس ہے ان لوگوں پہ جو اللہ کی وہ باتیں نہیں مانتے جو اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں بتائی ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی، عقل نہیں مانتی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہوں گی، عقل نہیں مانتی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہوں گے، کیونکہ اگر ہم نے اللہ کے ہاتھ مان لیے تو انسانوں کے بھی ہاتھ ہیں، پھر تو اللہ رب العزت انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اس سے تشبیہ لازم آئے گی۔ اللہ کی انگلیاں مان لیں تو انسانوں کی بھی انگلیاں ہیں، اللہ کی مٹھی مان لیں تو انسانوں کی بھی مٹھی ہے، اللہ کا چہرہ مان لیں تو انسانوں کا بھی چہرہ ہے۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح ہے، جبکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ رب العزت کی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی تشبیہ سے بچایا جائے، اور یہ کہا جائے کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں۔ سوال اٹھے گا کہ اللہ نے تو کہا ہے کہ میرے ہاتھ ہیں، کہتے ہیں اس کی تعویل ہو سکتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھوں سے مراد اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں پہ کہا ہے کہ میری طرح کوئی چیز نہیں ہے، وہیں پہ کہا ہے کہ میں سننے والا بھی ہوں، دیکھنے والا بھی ہوں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تو یہ ہے پورا عقیدہ، یعنی کہ اللہ کی صفات کو مانا جائے کہ اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، لیکن عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کا سننا انسان کے سننے کی طرح نہیں ہے، اللہ کا دیکھنا انسان کے دیکھنے کی طرح نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ انسانوں کے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی انگلیاں انسانوں کی انگلیوں کی طرح نہیں ہے، اللہ کی مٹھی انسانوں کی مٹھی کی طرح نہیں ہے، اللہ کا چہرہ انسانوں کے چہرے کی طرح نہیں ہے۔ انسان کے ان اعضاء میں عیب ہی عیب ہیں، کمزوریاں ہی کمزوریاں ہیں، نقائص ہی نقائص ہیں۔ ہمارے چہرے کو دیکھ لیں، جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں چہرہ بڑا پیارا ہوتا ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اس کے اوپر طرح طرح کی آفات آتی ہیں، کبھی دانے، کبھی پھنسیاں، کبھی رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، کبھی فالج کا حملہ ہو گیا، کبھی یہ ہو گیا، کبھی وہ ہو گیا۔ ہاتھوں کو لے لیں، کبھی پسینے کا مسئلہ گرمیوں میں، کبھی کوئی بوجھل چیز اٹھا لی تو ویسے ہی ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، کبھی خارش شروع ہو جاتی ہے، کبھی دانے نکل آتے ہیں، کبھی یہ مسئلہ، کبھی وہ مسئلہ۔ تو ہماری ان صفات میں، ہماری ان اعضاء میں عیب ہی عیب ہیں، اور اللہ کی صفات ان تمام عیوب سے بالا تر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ویسے ہیں جیسے اللہ رب العزت کے شایان شان ہے، جیسے اللہ تعالیٰ خود عظیم ہے، ایسے ہی اللہ کی صفات بھی عظیم ہے، لیکن اللہ کی صفات ماننی پڑیں گی، ان پہ ایمان لانا ہوگا۔ یہاں پہ میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہوں گا عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت کا، امام غزالی رحمہ اللہ، بہت بڑا نام ہے، اور یہ وہ انسان ہے، یہ وہ عالم دین ہے جس کا نام سن کر آج بھی بڑے بڑے علماء کرام کی نگاہیں احترام کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے جھک جاتی ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسے بڑے بڑے علماء کرام بھی اللہ کی صفات کے معاملے میں راہ راست سے ہٹ گئے، اپنے آپ کو تعویل سے نہ بچا سکے۔ چنانچہ امام غزالی رحمہ اللہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ وہ احادیث جن میں اللہ کی ایسی صفات آئی ہیں جنہیں عقل تسلیم نہیں کرتی، جو عقل کے لحاظ سے انہیں ماننا ناممکن ہے، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ ان احادیث کی تعویل کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا ظاہری معنی نہیں لیں گے، ان کا وہ مفہوم نہیں لیں گے جو ذہن میں آتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال میں دے چکا ہوں، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، ذہن میں کیا آتا ہے کہ ہاتھ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، یہ معنی نہ لیا جائے، کہا جائے کہ اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم ان احادیث کی جن میں ایسی صفات آئی ہیں جنہیں ماننا ممکن نہیں ہے،
ان کی تعویل کریں گے، اور اگر تعویل کرنا ممکن نہ ہوا تو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ راوی نے جھوٹ کہا ہے۔ اندازہ کیجئے، یہ بھی نہیں کہا کہ کہیں گے راوی کو غلط فہمی ہو گئی ہے یا وہم ہو گیا ہے یا نسیان ہو گیا ہے، کہتے ہیں کیا کہیں گے؟ راوی نے جھوٹ کہا ہے۔ اب راوی کون ہوں گے؟ صحابی ہوں گے، ابو ہریرہ ہوں گے، انس بن مالک ہوں گے، یہاں پہ عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں۔ راوی کون ہوں گے؟ ان سے لینے والے کوئی بڑے تابعی ہوں گے۔ راوی کون ہوں گے؟ یہ امام مسلم ہوں گے۔ تو کیا ان سب کو آپ جھوٹا قرار دیں گے؟ امام غزالی آپ بہت بڑے عالم دین ہیں اور ہم آپ کے سامنے طالب علم ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ان کو جھوٹا قرار دینے کی بجائے آپ کی بات کو ریجیکٹ کر دینا زیادہ آسان ہے، بجائے اس کے کہ ہم آپ کی عظمت کی وجہ سے عبداللہ بن عمرو بن عاص کو جھوٹا قرار دیں، امام مسلم کو جھوٹا قرار دیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ امام غزالی نے جو کہا ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کو جن کو اللہ رب العزت نے سلفی بنایا، مسلک اہل حدیث دیا، قرآن و حدیث کو اپنانے کی ہمت اور حوصلہ دیا، جو بڑی آسانی کے ساتھ قرآن کی ہر بات کو مان لیتے ہیں، حدیث کی ہر بات کو مان لیتے ہیں اور دائیں بائیں لوگوں کے اقوال سے متاثر نہیں ہوتے۔ تو بہرحال یہ اللہ کی چونکہ انگلیوں کا تذکرہ آیا تھا تو یہ ایک بہت خاص صفت ہے اللہ رب العزت کی۔ لوگ تو ہاتھ مارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اوپر سے انگلیاں آ گئیں، اس لیے میں نے اس موضوع پہ گفتگو کی ہے۔ تو امام صاحب کا موضوع کیا ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ انسان اپنے معاملات پہ کنٹرول نہیں رکھتا، خود اپنے معاملات کا مالک نہیں ہے۔ یہ مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں، اس کی جان اللہ کے ہاتھ میں، اس کا دل رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ اس کے دل کو جیسے چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ وَحَيَاتُهُ بِيَدِهِ، اور اس کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں، وَمَوْتُهُ بِيَدِهِ، اس کی موت اللہ کے ہاتھ میں، وَسَعَادَتُهُ بِيَدِهِ، اس کی سعادت اللہ کے ہاتھ میں، وَشَقَاوَتُهُ بِيَدِهِ، اس کی بدبختی شقاوت اللہ کے ہاتھ میں، وَحَرَكَاتُهُ وَسَكَنَاتُهُ وَأَقْوَالُهُ وَأَفْعَالُهُ بِإِذْنِهِ وَمَشِيئَتِهِ، اس کی حرکات و سکنات، اس کے اقوال و افعال اللہ کے اذن سے انجام پاتے ہیں، اللہ کی مشیت سے انجام پاتے ہیں۔ اللہ کی مشیت نہ ہو تو انسان کوئی حرکت نہیں کر سکتا، اللہ کی مشیت نہ ہو انسان کوئی بات کہہ نہیں سکتا، اللہ کی مشیت نہ ہو انسان کوئی عمل کر نہیں سکتا۔ تو پھر اس سے تو شیخ صاحب یہ سوچ دین میں آتی ہے کہ پھر جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس میں تو اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، تو پھر ہمیں گناہ کیوں ملتا ہے، ہمیں سزا کیوں ملتی ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ فرق کیا جائے گا اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے گناہ کرنے کا بھی اور نیکی کرنے کا بھی، تو ہم جو نیکی کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی اللہ کا ارادہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی محبت ہے، اللہ اس عمل کو پسند کرتے ہیں، اللہ اس پہ راضی ہیں۔ اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ، اللہ کی مشیت ہے، لیکن اللہ کی محبت اس کے پیچھے نہیں ہے۔ اللہ نے باقاعدہ نبی بھیجے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، کتابیں نازل کی ہیں بتانے کے لیے بھائی میں ان کاموں پہ راضی نہیں ہوں، ان کاموں کو چھوڑ دو، ان سے دور رہو۔ تو اللہ تعالیٰ جن اعمال سے محبت کرتے ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے، اور جن اعمال سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں وہ ہمیں ترک کر دینے چاہیے۔ لیکن یہ بات پکی ہے کہ زنا کرنے والا زنا کرے، شراب پینے والا شراب پیے، گناہ کرنے والا کوئی بھی گناہ کرے، وہ اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ نے یہ ہمیں یہ کام کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر اللہ اجازت نہ دے تو ہم یہ کام کبھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے اجازت کیوں دی ہے؟ اللہ ہمارا امتحان لے رہے ہیں، ہماری آزمائش ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کے نبیوں کی بات مانتے ہیں یا ابلیس اور شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں بچنا ہوگا گمراہ فرقوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ گناہ کا خالق انسان خود ہے،
گناہ کا خالق انسان خود ہے، جن کے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گناہ کے پیچھے اللہ کا ارادہ اور مشیت ہے، یہ تو اللہ کی توہین ہو جائے گی۔ پھر یہ ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے اس کا خود خالق ہے، تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق ایک نہ ہوا، کئی خالق ہو گئے۔ تو یہ بہت ہی غلط عقیدہ ہے، گندا عقیدہ ہے، یہ سوچ ہی خطرناک ہے کہ اللہ کی زمین پہ کوئی انسان کوئی حرکت اللہ کے ارادے اور مشیت کے بغیر کر سکتا ہے۔ تو جو بھی کام ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اللہ کی اذن سے ہوتا ہے۔ فلا يتحرك الا باذنه، انسان حرکت نہیں کرتا مگر اس کے اذن سے، اس کی اجازت سے۔ ولا يفعل الا بمشیئته، انسان کوئی عمل نہیں کرتا مگر اس کی مشیت سے۔ ان وکلہ الی نفسہ وکلہ الی عجز وضیعۃ وتفریط وذنب وخطیئہ، اگر اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دے، یعنی کہ اس کی مدد کرنا چھوڑ دے، اس سے کہے تو جانو تیرا کام جانے، کہ ان وکلہ الی نفسہ، اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیں، اگر اس کو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کے سپرد کر دیں تو وکلہ، تو اللہ اس کو سپرد کریں گے کس چیز کی طرف؟ الی عجز، عجز کا مطلب معنی کیا کریں گے آپ یہاں پہ؟ بے بسی کی طرف، کمزوری کی طرف، یعنی کہ یہ کمزور ہے، بے بس ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ وضیعۃ، تو اللہ پھر سپرد کریں گے اس کو کس کے؟ بربادی کے۔ اللہ اس کو سپرد کریں گے کس کے؟ تفریط، کمی کوتاہی کے۔ وذنب، اللہ اس کو سپرد کریں گے گناہ کے۔ وخطیئۃ، اللہ اس کو سپرد کریں گے جرم کے۔ یعنی کہ پھر یہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا نہیں سکے گا، یہ اپنے آپ کو برباد ہونے سے بچا نہیں سکے گا، یہ اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا نہیں سکے گا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے۔ اچھا، ایک یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو چھوڑ دیں اور اس کو اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیں، ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور کے حوالے کر دیں، اس کے اپنے نہیں کسی اور کے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَإِن وَكَلَهُ إِلَى غَيْرِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور کے حوالے کر دیں تو وَكَلَهُ، اللہ کس کے حوالے کریں گے؟ اللہ اس کو حوالے کریں گے اس کے مَن لَا يَمْلِكُ لَهُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، جو اس کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے، جو اس کو نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ نفع دینے کی۔ ولا موتا، اور نہ اس کے لیے موت کا وہ مالک ہے، یعنی کہ اس کو مارنے کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ ولا حیاتن، اور نہ اس کو زندگی دینے کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ ولا نشورا، اور نہ اس کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ کون ہے جی؟ جو بھی غیر اللہ ہے۔ فوت شدہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو آپ لے لیں، فوت شدہ آپ اولیاء کو لے لیں، کوئی بھی اللہ کے علاوہ ایسا نہیں ہے جو انسان کو زندہ کر سکتا ہو، موت دے سکتا ہو، یا اس کے لیے نفع و نقصان کا مالک ہو، یا اس کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا سکتا ہو، یہ ایک اللہ ہی ہے۔ وَإِن تَخَلَّى عَنْهُ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ عَدُوُّهُ، معذرت کے ساتھ یہ جو عبارت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور کے سپرد کر دیں، یعنی کہ انسان کو کسی اور کے سپرد کر دیں، تو کس کے سپرد کریں گے؟ جو اس کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، جو اس کے لیے موت و حیات کا مالک نہیں ہے۔ تو یہ الفاظ امام صاحب نے کہاں سے لیے ہیں؟ قرآن سے، سورہ فرقان۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، سورہ فرقان آیت نمبر 3 کہ ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو کسی بھی چیز کے خالق نہیں ہے، یعنی کہ عبادت کے لائق وہ ہوگا جو خالق ہو، اور انہوں نے اللہ کے علاوہ ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو کسی بھی چیز کے خالق نہیں ہے بلکہ خود مخلوق ہے، جو خود اپنے لیے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، جو موت و حیات کے مالک نہیں ہیں، جو دوبارہ اٹھانے کی قدرت و طاقت نہیں رکھتے۔
اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں وَإِن تَخَلَّ عَنْهُ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ عَدُوُّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے الگ تھلگ ہو جائیں، کس سے؟ انسان سے، بندے سے، اس سے الگ تھلگ ہو جائیں تو اسْتَوْلَى عَلَيْهِ عَدُوُّهُ، تو اس پہ اس کا دشمن غالب آ جائے گا۔ کون دشمن ہے جی انسان کا؟ شیطان۔ وَجَعَلَهُ أَسِيرًا لَهُ، اور وہ اس کو اپنا قیدی بنا لے گا۔ فَهُوَ، تو یہ انسان جو ہے، یہ بندہ جو ہے، لا غنا له عنہ طرفۃ عین، یہ اللہ تعالیٰ سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہے، طرفۃ عین، ایک لمحے کے لیے بھی بے نیاز نہیں ہے۔ آنکھ جھپکنے کے برابر جو وقت ہوتا ہے، اتنے وقت میں بھی یہ اللہ سے بے نیاز اور مستغنی نہیں ہے۔ ایک ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اللہ کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ الفاظ امام صاحب نے کہاں سے لیے؟ یہ ایک حدیث سے لیے۔ حدیث کون سی ہے؟ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، 5090 5090، اور اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن درجے کی قرار دیا ہے، قابل قبول قرار دیا ہے اس حدیث کو۔ دعوات المکروب، کہ جو آدمی پریشان حال ہے اس کے لیے دعا کیا ہے، وہ کون سی دعا کرے؟ فرمایا یہ دعا کرے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں تیری رحمت پہ ہی امید لگائے ہوئے ہوں، میری امیدیں صرف اور صرف تیری رحمت پہ ہیں۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے حوالے نہ کرنا، مجھے اپنے ہاتھ میں رکھ، یا اللہ مجھے میرے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا۔ اے اللہ، میرے سارے امور سنوار دے، ٹھیک کر دے، درست کر دے۔ واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ کتنی عظیم الشان یہ دعا ہے، اور ہر مصیبت کے لیے، ہر پریشانی کے لیے ہے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، یہ ہیں وظائف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کو اختیار کریں۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں فَهُوَ لَا غِنَىٰ لَهُ عَنْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ، انسان کے لیے بے نیازی نہیں ہے، عنہ، اس سے، کس سے؟ اللہ رب العزت سے، طرفۃ عین، ایک لمحے کے لیے بھی، آنکھ جھپکنے کے برابر جو وقت ہوتا ہے اس کے لیے بھی۔ بل ہوا مضطر الیہ علی مد الانفاس، بلکہ انسان اللہ کا محتاج ہے، کب تک؟ ساری زندگی کے لیے، جب تک سانسیں جاری ہیں۔ علی مد الانفاس، پوری زندگی کے لیے انسان اللہ رب العزت کا محتاج ہے، پہلے سانس سے لے کر موت سے، مرنے سے پہلے جو آخری سانس آئے گا اس تک۔ فی کل ذرۃ من ذراتہ، انسان اپنے ذرات میں سے ہر ذرے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اپنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ باطنا و ظاہرا، انسان اللہ کا محتاج ہے ظاہری طور پہ بھی، باطنی طور پہ بھی، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ ان امور میں بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے جو خود انسان کو معلوم نہیں ہے، اور ان امور میں بھی اللہ کا محتاج ہے جو انسان کو معلوم ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جو مشینری لگی ہوئی ہے، اس میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں کہاں پہ اللہ کے محتاج ہیں۔ کسی ایک چیز کا پتہ چلتا ہے جب کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے، جب کوئی آپریشن ہوتا ہے، جب کوئی مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے جب تک ہماری مشینری صحیح چلتی رہتی ہے، ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے کتنے محتاج ہیں اپنے جسم کے ایک ایک عضو کے نظام کو چلانے کے معاملے میں۔ فاقتہ تامۃ الیہ، انسان کی محتاجگی اللہ کی طرف کتنی ہے؟ 50% ہے، 60% ہے، 90% ہے، 100%، تامۃ الیہ، انسان کی محتاجگی اللہ کے ہاں مکمل ہے، کامل، ہر شکل میں انسان اللہ کا محتاج ہے۔ اچھا، اب تک امام صاحب نے کیا ثابت کیا کہ انسان اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ انسان ایک ایک چیز میں اللہ کا محتاج ہے،
اس کے باوجود انسان کا رویہ دیکھیے اپنے رب سے، کہتے ہیں وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ مُتَخَلِّفٌ عَنْهُ، اس سب کے باوجود یہ انسان، یہ بندہ اللہ سے پیچھے ہٹنے والا ہے، اللہ کی طرف بڑھتا نہیں ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں بھاگ کر میری طرف آؤ، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، لیکن یہ اللہ سے پیچھے ہے، مُعْرِضٌ عَنْهُ، اللہ سے اعراض کرنے والا ہے، يَتَبَغَّضُ إِلَيْهِ بِمَعْصِيَتِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کا مبغوض بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل نفرت بنتا ہے، کیسے؟ اس کی نافرمانیاں کر کے۔ حالانکہ اس کو کیا بننا چاہیے؟ اللہ کا محبوب بننا چاہیے، کیونکہ اللہ کا محتاج ہے۔ مع شدت الضرورت الیہ من کل وجہ، باوجود انتہائی اس کی حاجت کے اللہ کی طرف ہر اعتبار سے، ان کے باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ محتاج ہے، شدید محتاج ہے، ہر اعتبار سے محتاج ہے، پھر بھی اللہ سے اعراض کرنے والا اور اللہ کی نافرمانیاں کر کے اللہ کا مبغوض بننے والا ہے۔ قد صار لذکرہ نسیا، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، اللہ کے تذکرے کو بھولنے والا بن چکا ہے، یعنی کہ اللہ کا تذکرہ نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، نمازیں نہیں پڑھتا، تلاوت نہیں کرتا، سبحان اللہ نہیں کہتا، الحمدللہ نہیں کہتا، اللہ اکبر نہیں کہتا، اور اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا، اللہ کے ناموں کا تذکرہ نہیں کرتا، اللہ کی صفات کا تذکرہ نہیں کرتا۔ وَاتَّخَذَهُ وَرَاءَهُ ظِهْرِيًّا، اور اس نے اللہ کو کر دیا ہے وراءہ، اپنے پیچھے، ظہریہ، نظر انداز کیا ہوا، پس پش ڈالا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ بھول چکا، اللہ کا ذکر بھول چکا، اور اللہ کو اس نے نظر انداز کیا ہوا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف کرے، ہم سب میں کچھ نہ کچھ یہ چیز پائی جاتی ہے، یعنی کہ ہمیں ہر ایک کی پرواہ ہوتی ہے سوائے اللہ رب العزت کے۔ نمازوں میں سستی کر جاتے ہیں، کس کی خاطر؟ دوستوں کی خاطر، بچوں کی خاطر، جاب کی خاطر، دنیا کی خاطر۔ تلاوت میں سستی کر جاتے ہیں ایسی ہی دنیاوی امور کی وجہ سے، یعنی کہ نعوذ باللہ اللہ کا مقام ہمارے دلوں میں بہت پیچھے ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں ہذا، یہ سب کچھ انسان کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کہ اللہ کو بھولا ہوا، اللہ کو پس پش ڈالا ہوا، یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ وَإِلَيْهِ مَرْجِعُهُ، جبکہ اس نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ وَبَيْنَ يَدَيْهِ مَوْقِفُهُ، جبکہ اس نے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، اللہ نے سوالات کرنے ہیں، اس نے جواب دینے ہیں، بات پرسونی ہے۔ یعنی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا یہ محتاج ہے اپنے اس حال میں، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس نے پیش ہونا ہے، پھر بھی اللہ سے اعراض، پھر بھی وہ چیزیں جو اللہ نے واجب قرار دی ہیں ان کی پرواہ نہیں، پھر بھی جن چیزوں کو اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے ان سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں۔ کتنی عظیم گفتگو ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی۔ آگے بڑھیے، امام صاحب فرماتے ہیں فرغ خاطرک للہم بما امرت بہ ولا تشغلہ بما ضمن لک۔ خاطرک، اپنے دل کو، خاطر سے مراد یہاں پہ کیا؟ دل۔ اپنے دل کو فارغ کر دیں، کس کام کے لیے؟ پختہ ارادہ کرنے کے لیے ان امور کا جن امور کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ آپ کے دل میں ٹینشن ہو کس چیز کی؟ کہ وہ چیزیں جو اللہ نے واجب قرار دی ہیں میں انہیں اپناؤں، ان پہ عمل کروں۔ آپ کو ٹینشن ہونی چاہیے توحید کی، آپ کو ٹینشن ہونی چاہیے نماز کی، آپ کو ٹینشن ہونی چاہیے روزوں کی، آپ کو ٹینشن ہونی چاہیے زکوٰۃ ادا کرنے کی، آپ کو ٹینشن ہونی چاہیے حج کرنے کی، جو جو چیزیں اللہ نے واجب قرار دی ہیں، جن جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ کہتے ہیں فرغ خاطرک، اپنے دل کو آپ فارغ کر دیں، للہم بما امرت بہ، پختہ ارادہ کرنے کے لیے ان امور کا جن کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ولا تشغلہ، اور آپ اس کو مشغول نہ کریں، اس کو کس کو؟ دل کو۔ اس دل کو مشغول نہ کریں بما ضمن لک، اس کام میں جس کی آپ کو گارنٹی دی جا چکی ہے۔ وہ کیا ہے؟ رزق۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔
اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 6 وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ چلنے والا کوئی بھی ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے. لو جی اللہ نے ذمہ داری اٹھا لی ہے. کس کی ذمہ داری اٹھائی؟ اللہ نے رزق کی. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ذمہ دار ہوں تمہاری 5 نمازوں کا کہ تم پڑھو گے، یہ میری ذمہ داری ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا. مجھے یہیں سے یاد آ گیا جب میں مدینہ منورہ سے واپس آ رہا تھا تو میری الوداعی ملاقات ہوئی میرے استاد، میرے شیخ، میرے سپروائزر پی ایچ ڈی میں اور ایسے ہی ایم فل میں شیخ دکتور علی غازی تویجری حافظہ اللہ، مسجد نبوی کے مدرس رہے ہیں، بڑے عظیم سلفی عالم دین ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. وہ مجھے آخری نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ یہی نصیحت تھی ان کی. انہوں نے کہا کہ آپ نے دعوت و تبلیغ میں رہنا ہے، علم کی دنیا میں رہنا ہے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اس فیلڈ کو چھوڑنا نہیں ہے رزق کی خاطر، کیونکہ رزق کی اللہ نے گارنٹی لی ہے، دی ہے. علم کی اور دعوت و تبلیغ کی اللہ نے گارنٹی نہیں دی. وہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ آپ یہ کام کریں، لیکن رزق کی آپ نے ان کی ٹینشن نہیں لینی. رزق اللہ دے گا، اور یہ حقیقت ہے. رزق اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے رہا ہے. اور آگے کہتے ہیں امام صاحب کہ فَإِنَّ الرِّزْقَ وَالْأَجَلَ، کیونکہ رزق والأجل اور کیا؟ موت. رزق اور زندگی کہہ لیں آپ. رزق اور زندگی جو ہے قرینانی، یہ 2 ساتھی ہیں مضمونانی جن کی گارنٹی دی گئی ہے. کیا مطلب ہے جی؟ مطلب آگے بیان کر دیا خود ہی انہوں نے اس کا. کہتے ہیں فما دام الاجل باقیا کان الرزق آتیا، جب تک زندگی باقی ہے رزق آتا رہے گا. جب تک آپ زندہ ہیں رزق ملتا رہے گا. اور یہیں سے ہم چلیں گے اب ایک حدیث کی طرف. حدیث کا نمبر آپ لکھ لیں 2866 2866. کس کتاب میں ملے گی؟ السلسلہ الصحیحہ. کس کی؟ شیخ البانی رحمہ اللہ کی. میں اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ شیخ نے اس حدیث کی کئی طرق کو جمع کر کے اس کو قابل قبول قرار دیا ہے، تو اس لیے اسی کتاب کی طرف رجوع کرنا مفید ہوگا. نمبر لکھ لیے جی. یہ حدیث یہاں پہ بڑی مفید ہے ہمارے لیے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان روح القدس نفث فی روحی، روح القدس نے یعنی کہ جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے. کیا بات ڈالی ہے؟ ان نفسا لا تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی بھی انسان اس دنیا میں اپنا رزق مکمل کیے بغیر فوت نہیں ہوگا. رزق آپ کو ملتا رہے گا، آپ اپنا رزق کھا کر ہی جائیں گے یہاں سے. جو رزق اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے وہ کھائے بغیر آپ دنیا سے نہیں جائیں گے. فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اس لیے اللہ سے ڈرتے رہیں، یعنی کہ رزق تلاش کرنے کے معاملے میں، رزق ڈھونڈنے کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہیں. حرام طریقے اختیار نہ کریں، رزق کی خاطر اللہ کو ناراض نہ کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں. واجملوا فی الطلب، اور رزق تلاش کرنے میں، رزق لینے میں خوبصورت طریقے جو ہیں وہ اپنائیں. ولا يحملنکم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعاصی اللہ، اگر رزق لیٹ ہو جائے تو یہ چیز آپ کو اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ آپ رزق کو تلاش کریں، رزق کو ڈھونڈیں اللہ کی نافرمانی کر کے. یعنی کہ حلال طریقے سے رزق اتنا نہیں مل رہا جتنا آپ چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ حرام طریقہ اختیار نہ کریں. چوری نہیں، ڈاکہ نہیں، سود نہیں، جوا نہیں، بیمہ نہیں، انشورنس نہیں.
فإن اللہ لا يدرک ما عنده الا بطاعته، اللہ کا فضل، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی جنت، یہ آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کو راضی کر کے، گناہ کر کے آپ یہ چیز نہیں لے سکتے۔ دیکھیے کتنی عظیم الشان یہ حدیث ہے ہمارے اس موضوع پہ۔ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں شیخ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہ فما دام الاجل باقیا کان الرزق آتیا، جب تک زندگی باقی ہے تو رزق ملتا رہے گا، رزق آتا رہے گا۔ وَإِذَا سَدَّ عَلَيْكَ بِحِكْمَتِهِ طَرِيقًا مِّن طُرُقِ فَتَحَ لَكَ بِرَحْمَتِهِ طَرِيقًا أَنفَعَ لَكَ مِنْهُ، اور جب وہ بند کر دے، کون؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بند کر دے طریقاً کوئی راستہ، من طرقہ رزق کے راستوں میں سے، بحکمتی اپنی کسی حکمت کی وجہ سے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی حکمت کے پیش نظر آپ کے رزق کا کوئی راستہ بند کر دے تو فتح لکا، تو وہ آپ کے لیے کھول دے گا، برحمتہ اپنی رحمت سے، طریقاً کو ایسا راستہ، انفع لکا جو آپ کے لیے زیادہ مفید ہوگا، منہ اس پہلے راستے سے جو بند ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کاش ہمارا یہ ایمان ہو جائے، کاش یہ توکل ہم میں پیدا ہو جائے، لیکن ہمارے رزق کا ایک راستہ بند ہو جائے ہم تو ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کاش اس وقت ہم اللہ کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ اللہ اپنی رحمت کے ذریعے اس سے بہتر راستہ ہمارے لیے کھول دے، اور یقین رکھیں کہ جس اللہ نے یہ راستہ بند کیا ہے وہی اللہ کو اور راستہ کھولے گا، اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم جڑ گئے۔ امام صاحب اس عقیدے کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں دینے لگے ہیں۔ کہتے ہیں فتأمل حال الجنین، آپ غور کریں جنین کی حالت پہ۔ جنین ماں کے پیٹ میں موجود بچہ، ماں کے پیٹ میں موجود بچہ، اس کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا وہ خود محنت کرتا ہے اس کے لیے؟ نہیں۔ کیا اس کے ماں باپ چاہنے کے باوجود اس کو اندر رزق پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کون دے رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ جو اللہ اس کو دے رہا وہی اللہ آپ کو دے گا۔ تو رزق کی خاطر اللہ کے واجبات کو نہ چھوڑیں، رزق کی خاطر نمازیں نہ چھوڑیں، رزق کی خاطر کوئی ایسی جاب قبول نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو مستقل طور پہ فرض نمازیں قضا کرنی پڑے۔ رزق کی خاطر سود والی جاب کو قبول نہ کریں۔ جو بچہ آپ کو تب رزق دے رہا تھا جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، وہی اللہ آپ کو اب بھی رزق دے گا۔ کہتے ہیں فتأمل، آپ غور کریں حال الجنینی، رحم مادر میں موجود بچے کی حالت پہ، یاتی ہی غذاؤہ، اس کے پاس اس کی غذا آتی ہے۔ اس کی غذا کیا ہے؟ وہو الدم، خون، من طریق واحدہ، ایک ہی راستے سے آتی ہے۔ وہ راستہ کیا ہے جی امام صاحب بتائیے؟ وہو السرہ، اور وہ کیا ہے جی؟ ناف۔ ایک ہی راستے سے اللہ تعالیٰ اس کو غذا دے رہا ہے، پہنچا رہا ہے۔ فلما خرج من بطن الام، جب یہ بچہ ماں کے پیٹ سے نکلا، وانقطع تلک الطریق، اور وہ راستہ کیا ہو گیا؟ منقطع ہو گیا۔ ناف کاٹ دی جاتی ہے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے ناف کاٹ دی جاتی ہے، اور وہ راستہ کیا ہو گیا؟ منقطع ہو گیا۔ اب رزق کہاں سے ملے گا؟ فتح لہ طریقین اثنین، اب اللہ نے اس کے لیے دو اور راستے کھول دیے۔ وہدیناہ النجدین۔ اللہ اکبر۔ سورہ بلد آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بچے کی رہنمائی کی ہے دو راستوں کی طرف۔ مراد کیا ہے؟ عورت کی چھاتی، دو پستان۔ یعنی کہ آپ سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بچے کی رہنمائی نہ کریں تو ماں کیا کر لے گی اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے؟ بچہ مثال کے طور پہ رو رہا ہے، ماں پستان داخل کرتی ہے، وہ آگے سے اس کو کیچ ہی نہیں کرتا، اس کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ پکڑتا نہیں ہے، تو ماں کیا کر لے؟ کیسے دودھ پلائے گی؟
کچھ نہیں کر سکے گی. تو بچے کو یہ رہنمائی کس نے دی؟ اللہ رب العزت نے. یعنی کہ ابھی وہ آنکھیں بھی نہیں صحیح طرح کھولتا، لیکن ماں کا پستان اس کے منہ میں داخل ہوتا ہے تو اس کو مضبوطی سے وہ پکڑ لیتا ہے، دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. کس نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ اس کو چوسے؟ اللہ کی قدرت دیکھتے جائیے آپ. تو کہتے ہیں امام صاحب کہ اب اللہ نے اس کے لیے 2 اور راستے کھول دیے، وَأَجْرَى لَهُ، اور اس کے لیے جاری کر دیا، فِيهِمَا، ان 2 راستوں میں، ان 2 پستانوں میں، کیا؟ رزقاً اطیبا، بہت ہی ایسا رزق، اطیبا، جو زیادہ عمدہ ہے، وَلَذَّ، اور زیادہ لذیذ ہے، من الاولی، پہلے رزق سے. پہلے رزق کیا مل رہا تھا؟ خون. اب کیا مل رہا ہے؟ دودھ. تو یہ پہلے رزق سے زیادہ عمدہ اور اس سے زیادہ لذیذ. آگے کہتے ہیں لبنن خالصن سائغا. یہ امام صاحب نے الفاظ کہاں سے لیے؟ 3 قرآن کریم سے. کون سی صورت ہے؟ سورہ نحل. سورہ نحل ایت نمبر 66. یعنی کہ اللہ نے اصل میں سورہ نحل میں یہ کہا ہے کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ لوگوں میری نشانیاں تمہارے سامنے ہیں، جدھر دیکھو میری نشانیاں ہیں. جانوروں کو لے لو، بھینس کو دیکھ لو، گائے کو دیکھ لو، بکری کو دیکھ لو. ان کے پیٹ میں خون اور گوبر ہوتا ہے، اس کے بیچ میں سے میں تمہارے لیے دودھ نکالتا ہوں. کیسا دودھ؟ خالص، حلق میں اترنے والا، نہ خون کی بدبو اس میں، نہ گوبر کی بدبو، نہ اس کا رنگ اس میں موجود ہے. کیا قدرت ہے اللہ رب العزت کی. اللہ اکبر. اس رب کو ناراض کرنا، اس رب کو بھول جانا، اس رب کو نظر انداز کر دینا کتنی بڑی بیوقوفی ہے. تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ نے اس بچے کے لیے پہلے رزق سے زیادہ لذیذ رزق جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. وہ کیا ہے؟ لبنن، دودھ، خالصن، خالص، سائغن، حلق میں اترنے والا. فَإِذَا تَمَّتْ مُدَّتُ الرَّضَاعَ، جب رضاعت کی مدت مکمل ہو جاتی ہے، کیونکہ اب یہ بھی راستہ بند ہونے لگا ہے نا. رضاعت کی مدت کتنی ہوتی ہے جی علماء کرام؟ 2 سال. اچھا 2 سال. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ ایت نمبر 233 233 والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں کتنا عرصہ؟ 2 سال مکمل. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی عورت 2 سال کے بعد بھی دودھ پلانا چاہے تو؟ یہ سوال ہے میرا. اور یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں میں اس معاملے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے. ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 2 سال کے بعد دودھ پلائیں گے تو غلط ہو جائے گا، شاید کوئی گناہ ہو جائے گا. کیوں بھائی؟ کیسے گناہ ہو گیا؟ کس نے اس کو حرام کر دیا؟ کہاں پہ آیا کہ وہ حرام ہو گیا بچے کے لیے؟ اب صرف یہ بتایا گیا آپ کو کہ شرعی طور پہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے. اس کے بعد شرعی مدت نہیں ہے. اس کے بعد بچہ جیسے باقی چیزیں کھاتا ہے، یہ بھی باقی چیزیں پیتا ہے، یہ بھی پی سکتا ہے. یہ دودھ حرام تو نہیں نا، پی سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. میں نے یہاں پہ ایک چھوٹا سا جملہ نقل کیا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا. وہ کہتے ہیں وما بعد ذلك فهو غذاء من الاغذیہ. 2 سالوں کے بعد اب وہ کیا ہے؟ وہ دودھ غذاؤں میں سے ایک غذا ہے، پی سکتا ہے. مجموع الفتاوی جلد نمبر 34 اور صفحہ نمبر 63 اور ایسی گفتگو آپ کو ملے گی امام القیم رحمہ اللہ کے ہاں بھی تحفۃ المودود میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں چاہے تو بچے کو اس کے بعد بھی دودھ پلا سکتی ہے، لیکن بعد والی رضاعت کو شرعی رضاعت نہیں کہا جائے گا. کیا مطلب ہے اس کا شرعی رضاعت کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی عورت کا، اپنی ماں سے ہٹ کر کسی عورت کا دودھ پیتا ہے اور بچے کی عمر ہو چکی ہے 2 سال، اب اگر پیتا ہے تو دودھ پینے سے اب وہ اس کا بیٹا نہیں بنے گا، کیونکہ اب وہ عمر رضاعت والی مدت گزر چکی ہے. اگر 2 سال سے پہلے پیے، 5 بار پیے، مختلف اوقات میں جی بھر کر پیے،
تو پھر کیا کہیں گے؟ اب اس کا کیا بن گیا؟ رضائی بیٹا بن گیا، دودھ کے لحاظ سے اس کا بیٹا بن گیا. لیکن 2 سال کے بعد ایسا کچھ ہوگا تو نہیں. ایسے ہی ماں باپ کا جھگڑا شروع ہو گیا، طلاق ہو چکی ہے، والد چاہتا ہے کہ یہ عورت میرے بچے کو دودھ مزید پلائے، اور وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نے 1.5 سال پلا لیا، بہت ہے، اب اس کو گائے کا دودھ پلاؤ. تو جج کیا فیصلہ کرے گا؟ جج کہے گا اس عورت کو کہ تجھے دودھ پلانا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے مدت کتنی بیان کی ہے؟ 2 سال. لیکن اگر یہ جھگڑا ہو 2 سال کے بعد تو پھر کوئی کسی کا پابند نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ شرعی احکام جو ہیں ان کے لحاظ سے مدت رضاعت کتنی ہے؟ 2 سال. اس کے بعد وہ دودھ پلایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو امام صاحب کہتے ہیں فَإِذَا تَمَّتْ مُدَّتُ الرَّضَاعَ، جب مکمل ہو جائے رضاعت کی مدت، وَانْقَطَعَتِ الطَّرِيقَانِ بِالْفِطَامِ، اور یہ دو راستے منقطع ہو جائیں. کیسے منقطع ہو جائیں؟ بالفطامی، دودھ چھڑانے کے ساتھ، یعنی کہ ماں نے دودھ چھڑا دیا اور اب یہ راستے بھی منقطع ہو گئے. کس کے؟ رزق کے. تو اب کیا ہوگا؟ فتح لہو طرقاً 4، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیتے ہیں 4 راستے. ماں کے پیٹ میں تھا کتنے راستے تھے؟ 1. باہر نکلا تو 2. اب کتنے ہو گئے جی؟ 4. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیتے ہیں طرقاً 4، 4 راستے. اکملا منہما ہونا چاہیے بھارت. تو یہ 4 راستے جو ہیں پہلے راستوں سے زیادہ کامل اور مکمل ہیں. میں دوسری کتاب میں دیکھتا ہوں کہ شاید ادھر بھی منہا ہے بھارت سے. تو اللہ تعالیٰ پر اس کے لیے 4 راستے کھول دیتے ہیں جو پہلے راستوں سے زیادہ کامل ہوتے ہیں. یہ کون سے جی 4 راستے؟ طعامانی، 2 طرح کے کھانے، وشرابانی، اور 2 طرح کے مشروب. فطعامانی، کھانے کون سے ہیں؟ فطعامانی، 2 طرح کے کھانے، من الحیوانی، جانوروں کی طرف سے، والنبات، اور نباتات کی طرف سے، زمینی پیداوار کی طرف سے. یعنی کہ اب یہ بچہ کیا کھائے گا؟ اب یہ تقریباً جو بھی چیز کھائے گا وہ یا جانوروں کی طرف سے ملنے والی ہوگی یا زمین کی طرف سے. کیوں جی؟ دالیں، سبزیاں، پھل، ڈرائی فروٹس، چاول، گندم، روٹی، یہ سب چیزیں کدھر سے آئیں گی؟ زمین سے، زمینی پیداوار، نباتات. اور یا پھر کیا ہوگا؟ گوشت، دودھ، لسی، دہی، مکھن، گھی. تو یہ چیزیں کدھر سے آئیں گی؟ جانور کی طرف سے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 کھانے ہوں گے، کہاں سے آئیں گے؟ من الحیوانی، جانوروں کی طرف سے، والنباتی، اور زمینی پیداوار کی طرف سے. والشرابانی، اور 2 طرح کے مشروب ہوں گے، 2 طرح کی پینے کی چیزیں ہوں گی. یہ کہاں سے آئیں گی؟ من المیاہی، پانی کی طرف سے، والالبانی، اور دودھ کی طرف سے. وما یضاف الیہما من المنافع والملاد، اور دیگر وہ چیزیں جو ان کے ساتھ، دیگر وہ نفع بخش چیزیں اور لذیذ چیزیں جو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں. یہ چیزیں جو پہلے بتائی ہیں ان کے ساتھ ملی ہوئی جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں، دیگر لذیذ چیزیں، دیگر نفع بخش چیزیں. فَإِذَا مَاتَ، جب یہ انسان کیا ہوتا ہے؟ فوت ہوتا ہے. تو انقطعت عنہ هذه الطرق الاربع، تو اس سے یہ 4 طریقے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ منقطع ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. لیکنہ سبحانہ فتح لہ ان کان سعیدا طرقا ثمانیہ، لیکن اللہ رب العزت اس کے لیے 8 راستے کھول دیتے ہیں اگر وہ سعادت مند ہو، نیک آدمی ہو. یہ 8 راستے کون سے ہیں جی؟ وہی ابواب الجنت ثمانیہ، یہ جنت کے 8 دروازے ہیں. یدخل، وہ داخل ہوگا، من ایہا شاء، ان 8 راستوں میں سے، دروازوں میں سے، جس سے وہ چاہے گا. کیا ترتیب قائم کی ہے امام صاحب نے! اللہ اکبر. پہلے 1 ماں کے پیٹ میں راستہ، پھر 2 سال تک، جب پیدا ہونے کے بعد 2 سال تک 2 راستے، اور اس کے بعد 4 راستے، فوت ہونے کے بعد 8 راستے. فَهَكَذَا الرَّبُّ سُبْحَانَهُ، تو اس طرح ہے اللہ رب العزت. یہ ہے اللہ رب العزت کے معاملات. لا يمنع عبد المؤمن شيئا من الدنيا
الا ویؤتیہ افضل منہ انفع لہ. اللہ رب العزت جب بھی بندے سے دنیا کی کوئی چیز روک لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر اور اس سے زیادہ مفید چیز دیتے ہیں. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْمُؤْمِنِ، اور یہ سہولت ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ سہولت کس کے لیے ہے؟ صرف مومن کے لیے. اور یہ سہولت نہیں ہے غیر مومن کے لیے، بس مومن کے لیے ہے. فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ يَمْنَعُهُ الْحَقَّ الْأَدْنَى الْخَسِيسَ وَلَا يَرْضَى لَهُ بِهِ لِيُعْطِيَهُ الْحَقَّ الْأَعْلَى النَّفِيسَ. بس بے شک اللہ تعالیٰ اس سے روک لیتے ہیں. کس سے؟ مومن بندے سے. الحق الادنا، حقیر ترین نصیب، الخسیس گھٹیا قسم کا نصیب. ولا یرضی لہ بھی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس پہ راضی نہیں ہوتے. اللہ نہیں چاہتے کہ یہ گھٹیا چیز لے. اللہ تعالیٰ اس سے روک لیتے ہیں. یہ چیزیں گندی چیزیں اس سے روک لیتی ہیں. مثال کے طور پہ شراب لے لیں آپ، یہ میں نے ایک مثال دی ہے، کئی اور مثالیں ہو سکتی ہیں. لیعطیہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو دے الحق الاعلی، اعلیٰ ترین نصیب، النفیس، قیمتی ترین نصیب. والعبد لجہلہ بمصالح نفسہ، اور بندہ اپنی مسلطوں سے جہل ہونے کی وجہ سے، اپنی مسلطوں کو بندہ نہیں جانتا. بندہ اپنے فائدے کو نہیں جانتا. بندے کو پتہ نہیں میری مسلط کدھر ہے، میرا فائدہ کدھر ہے. اور بندہ اپنے نفس کی مسلطوں کو سے جاہل ہونے کی وجہ سے، وجہلہ بکرم ربہ وحکمتہ ولطفہ، اور اپنے رب کے کرم اور اپنے رب کی حکمت اور اپنے رب کی عنایات سے جاہل ہونے کی وجہ سے، لا یعرف، وہ نہیں پہچانتا، التفاوت، فرق، بین ما منع منہ و بین ما ذخر لہ، ان چیزوں کے درمیان جن سے اس کو منع کر دیا گیا اور ان چیزوں کے درمیان جو اس کے لیے ذخیرہ کر دی گئی، اسٹور کر دی گئی. بندہ جو ہے چونکہ جاہل ہے، اس کو نہیں پتا کتنا بڑا فرق ہے ان چیزوں میں جن سے اسے روک دیا گیا ہے. اسے روک دیا گیا ہے شراب سے، اسے روک دیا گیا ہے خنزیر سے، اسے روک دیا گیا ہے اس طرح کی اور بے شمار حرام چیزوں سے. اور اس کے بدلے میں جنت میں کیا ملیں گی؟ جو چیزیں اسٹور کر دی گئی ہیں وہ کتنی عظیم ہیں. بل ہوا مولع بحب العاجل وان کان دنیا، بلکہ یہ انسان دل دادا ہے، دنیا کی محبت میں مبتلا ہے. العاجل سے مراد کیا ہے؟ دنیا، جلد ملنے والی چیزیں. بلکہ یہ انسان جو ہے یہ دنیا کی محبت میں بہت زیادہ مبتلا ہے. وَإِن كَانَ دَنِيًّا، اگرچہ دنیا کی یہ چیز جو ہے وہ گھٹیا قسم کی ہو. وَبِقِلَّةِ الرَّغْبَةِ فِي الْآجِلِ، اور یہ عاجل سے مراد کیا ہے؟ بعد میں ملنے والی چیزیں، آخرت میں ملنے والی چیزیں. اور آخرت کی رغبت کے لحاظ سے یہ بہت پیچھے ہے. وَإِن كَانَ عَلِيًّا، اگرچہ یہ آخرت میں ملنے والی چیزیں بہت شاندار ہوں، اعلیٰ ترین قسم کی ہوں. وَلَوْ أَنصَفَ الْعَبْدُ رَبَّهُ، اور اگر بندہ اپنے رب سے انصاف کرے، وَأَنَّا لَهُ بِذَلِكَ، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے، یعنی کہ بندہ عام طور پہ اپنے رب سے انصاف کرنے والا نہیں ہوتا. اور اگر بندہ اپنے رب کے ساتھ انصاف کرے، لعلم، تو اسے معلوم ہو کہ ان فضلہ علیہ فیما منعہ من الدنیا ولذاتها ونعیمها اعظم من فضلہ علیہ فیما آتاہ من ذلک. تو اسے یہ احساس ہو، اسے یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندے پہ وہ فضل جو ان امور میں ہے، ان چیزوں میں ہے جو اللہ نے بندے سے روک دی ہیں، من الدنیا، دنیا میں سے، ولذاتی، اور دنیا کی لذتوں میں سے اور اس کی نعمتوں میں سے، آدم، تو اللہ کا یہ فضل زیادہ عظیم ہے، من فضلی علیہ، اللہ کے اس فضل سے جو اللہ بندے پہ کرتا ہے ان چیزوں کے معاملے میں، فیما آتاہ من ذالک، جو اللہ تعالیٰ بندے کو دیتا ہے. اس جملے کا مفہوم کیا ہے؟ کہ انسان جاہل ہے، انسان انصاف کرنے والا نہیں ہے. اگر یہ انصاف کرنے والا ہو، اگر اسے علم ہو، تو اس کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے جن چیزوں سے اس کو روک دیا ہے
روک کر اللہ نے اس کے اوپر جو فضل کیا ہے، انعام کیا ہے، یہ اس فضل سے کہیں بڑھ کر ہے جو اللہ نے اس پہ کیا ہے، اس کو کئی چیزیں دے کر۔ اللہ نے انسان کو کیا دی ہے؟ ایک گاڑی دی ہے، اور معلوم نہیں کتنی گاڑیاں اس کو ملنے والی تھیں جو اللہ نے اس کو نہیں لینے دی۔ اب یہ سمجھتا ہے، پوری زندگی پچھتاتا رہتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ سے 5 گاڑیاں ملنے والی تھیں، فلاں جگہ سے پلاٹ ملنے والا تھا، فلاں جگہ سے یہ خزانہ میرے ہاتھ میں آنے والا تھا۔ اب جو چیزیں ملی ہیں ان کے معاملے میں یہ سمجھتا ہے مومن بندہ کہ اللہ کا فضل ہے، اور جو چیزیں نہیں ملی ان کے معاملے میں اس کو احساس نہیں کہ وہ نہ دے کر اس میں رکاوٹ ڈال کے اللہ نے کتنا بڑا اس کے اوپر فضل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ چیزیں اس کو ملتی تو اس کے لیے فتنہ بن جاتی، انما اموالکم اولادکم فتنہ، ہو سکتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے، ہو سکتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے یہ اپنے رب کو بھول جاتا، نماز روزے کو بھول جاتا، یہ اپنے دین سے محروم ہو جاتا، یہ یعنی کہ جہنم کا ایندھن بن جاتا۔ فما منعه الا ليعطيه، جو چیزیں اللہ نے اس سے روک دی ہیں، اللہ نے اس سے نہیں روکی مگر تاکہ اس کو عطا کرے، یعنی کہ اس کے بدلے میں اللہ اس کو کوئی اور نعمتیں دے گا۔ ولا ابتلاه الا ليعافيه، اور اللہ نے اس کو کسی ازمائش میں مبتلا نہیں کیا مگر اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو عافیت دے۔ عافیت کہاں ملے گی؟ قبر میں ملے گی۔ عافیت کہاں ملے گی؟ روز آخرت ملے گی۔ بچ جائے گا کس سے؟ جہنم کی آگ سے، عذاب سے بچ جائے گا۔ وَلَمْتَحَنَهُ إِلَّا لِيُصَافِيَهُ، اور اللہ نے اس کا امتحان نہیں لیا مگر اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے خالص محبت کرے۔ وَلَا أَمَاتَهُ إِلَّا لِيُحْيِيَهُ، اور اللہ نے اس کو موت نہیں دی مگر تاکہ اس کو زندہ کریں۔ جو بھی فوت ہوگا اس نے زندہ ہونا ہے، اور عظیم زندگی ملے گی اس کو وہاں پہ۔ وَلَا أَخْرَجَهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ الدَّارِ، اور اللہ نے اس کو نہیں نکالا اس دنیا کی طرف۔ کون سی دنیا؟ جو بھی ہم جی رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا نا جنت سے، تو دنیا میں بھیجا گیا۔ اب انسان سمجھتا ہے کہ اچھے بھلے ہم جنت میں تھے، تو کیا امام صاحب کہتے ہیں وَلَا أَخْرَجَهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ الدَّارِ، اور اللہ نے اس کو نہیں نکالا اس گھر کی طرف، اس دنیا کی طرف، الا مگر اس لیے لیتأہب منہا، تاکہ یہ یہاں سے تیاری کرے، للقدوم علیہ، اللہ کے پاس پہنچنے کی، ولیسلک الطریق الموصلۃ الیہ، اور تاکہ یہ چلے اس راستے پہ جو اللہ تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ فجعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، تو اللہ نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا ہے۔ رات ہے، اس کے بعد میں دن آتا ہے، دن ہے، اس کے بعد رات آتی ہے۔ تو اللہ نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا ہے، کس کے لیے؟ لمن اراد، اس کے لیے جو چاہے ان یذکر، کہ وہ نصیحت حاصل کرے، یا جو چاہے کہ وہ شکر ادا کرے۔ رات اور دن کے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا، اس میں اس کے لیے جو کافر ہے نصیحت ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے یہ۔ جو فاسق ہے، اللہ سے غافل ہے، اس کے لیے بھی اس میں نشانی ہے، اور جو مومن ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اس کے لیے اس میں مقام شکر ہے۔ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ رات بھی ایک نعمت ہے، دن بھی ایک نعمت ہے۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 62 ہے، 62۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، ظالموں نے انکار کر دیا مگر کس سے؟ ناشکری کرنے سے۔ ان کے ظالم ناشکری کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، ان کے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ان نعمتوں پہ۔ اللہ ان کو جتنی بھی نعمتیں دے دے، اللہ کی جتنی بھی نشانیاں دیکھنے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ وہ ناشکری میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل ہے، اور آیت نمبر ہے 99۔ واللہ المستعان، اور اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ تو ہم اللہ رب العزت سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اپنی ذات کے ساتھ جڑنے کی، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہمارے دلوں میں فکر پیدا ہو ان چیزوں کو اپنانے کی، ان چیزوں پہ عمل پیرا ہونے کی جن کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ ہم رزق کی اتنی ٹینشن نہ لیں جتنی ٹینشن ہم لیں نماز روزے کی، توحید کی، تلاوت کلام پاک کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔